नमाज ज़ोहर से पहले ये सूरत पढ़ने की देर है। नमाज असर से पहले अल्लाह का वली आएगा, 80 करोड़ देकर चला जाएगा। नहीं यकीन तो आज आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज ही कुरान मजीद की ये एक सूरत पढ़ लेना, 2 घंटे बाद मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। फिर अचानक एक अल्लाह का वली आएगा, 80 करोड़ देकर चला जाएगा। इंशाअल्लाह इन कलिमात का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफा रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे और इन कलिमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजल व करम से पूरा हो जाएगा। ये कलिमात कौन से हैं और इनका वजीफा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वसअतों के दरवाजे खोले हैं। हदीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे आमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिज्क में वसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है, अगर इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस सूरत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, सब काम छोड़कर मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा पढ़कर अपने बटुए पर, अपनी अलमारी पर, अपनी दुकान के गल्ले पर एक मर्तबा फूंक मार देना, एक मर्तबा दम कर देना। रिस्क का अगर तूफान खड़ा ना हो जाए तो मुझे कमेंट में फिर मुझे कहना कि हमें रिस्क नहीं मिला, लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल बताऊंगा, ये जो वजीफा आपको बताऊंगा, कई सालों पुरानी किताब से निकला हुआ ये नायाब वजीफा है, मुजर्रब वजीफा है। नस्लों को अगर बिठा कर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएंगी, घर के अंदर इतनी आपको दौलत मिल जाएगी, इतनी आप लोगों को शोहरत मिल जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा खत्म ना होगा। बटुए पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान गल्ले पर फूंक मार देना, कभी खाली तो दूर की बात रखने की जगह नहीं होगी। इतनी दौलत आपके पास आएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, समझ आपकी खत्म हो जाएगी कि ये पैसा कैसे आ गया। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आजकल पैसा हर इंसान की जरूरत है। पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि अखराजात कैसे और कहां से पूरा करे। नाज़रीन, ये वजीफा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत हो, बड़ी से बड़ी मुरादें हो, बीमारियां हो, तकलीफ हो, दुख हो, परेशानियां हो, बे औलादी हो, रिस्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है, बहुत ही आसान सा वजीफा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, उनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मुआवजा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये वजीफे अल्लाह ताला के बाबरकत नामों की और कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतों के होते हैं, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। जब परेशानी खत्म हो जाए तो जिंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये मुजर्रब वजीफा रिस्क और दौलत के लिए ये जो आज आपको वीडियो पर बताया जाएगा, यकीन माने और यकीन कीजिए कि इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फौरी तौर पर उसको दौलत, फौरी तौर पर उसको रिस्क ना मिला हो। यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं, और फायदा नहीं होगा। मेरी बातों पर यकीन कोई नहीं करेगा और वो बंदा ही फायदा में रहेगा जो ये वीडियो देखकर ये वजीफा पढ़ेगा और अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ेगा। इंशाअल्लाह उसको मायूसी नहीं होगी, इंशाअल्लाह उसकी जेब खाली नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह उसके कारोबार में बरकतें खत्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग ये वजीफा पूरे साल में किसी भी दिन जोहर के वक्त पढ़ सकते हैं। आप ये वजीफा कर सकते हैं। उसके अलावा चलते फिरते इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मेरे नाजरीन, इस वजीफे को जिस किसी को भी बताया, ये कई सौ साल पुरानी किताब से निकला हुआ वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा जैसा कि मैंने बताया, किसी भी दिन, किसी भी एक दिन पढ़ लें, किसी भी वक्त पढ़ लें,
اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ اس عمل کو میرے ناظرین اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح و شام، رات کو کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو، چاہے بعد میں کر لو، نوٹ کر لیں، نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، جاب پر ہوں، گھر میں ہوں، بستر پر ہوں، دسترخوان پر ہوں، مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، جہاں پر موجود ہو وہاں پڑھ لو، بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے، اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹ میں کہو گے کہ واہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا، ہم آپ کو مٹھائی دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اپنی حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا، جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری کوئی حاجت ہو آپ کی، کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں۔ تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہمیں مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو 3 مرتبہ۔ یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہی سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں، اپنی دکان کے گلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس تعداد سے بتایا وہ کیجئے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے غلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی ایک مرتبہ اپنے بٹوے یا جیب پر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت کر لیں تو، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ ابن عساکر نے عبداللہ ابن حذیفہ سمی کی سوانح عمری میں لکھا ہے، یہ صحابی تھے، ان کو رومیوں نے گرفتار کر دیا،
انہوں نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ آپ نصرانی بن جائیں، میں آپ کو اپنے اقتدار میں بھی شریک کرتا ہوں اور اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنی پوری ملکیت دے اور تمام عربوں کی حکومت بھی عطا کر دے، اس کے عوض میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترک کر دوں اور وہ بھی پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے، تو بھی میں یہ کام نہ کروں گا۔ اس نے کہا تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے حکم دیا اور انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس نے تیر اندازی کو حکم دیا کہ اس کے پاؤں اور ہاتھوں کے قریب تیر ماریں، چنانچہ وہ تیر مارتے رہے اور بادشاہ ان پر نصرانیت کا دین پیش کرتا رہا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتار دیں، چنانچہ انہیں تختہ دار سے اتارا گیا۔ اس کے بعد تانبے کے ایک تیل کی ہنڈیا یا دیگ لائی گئی، اسے گرم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مسلمان قیدی لایا گیا، اسے اس کے اندر پھینکا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چمکدار ہڈیاں بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ان پر اپنا دین پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس میں پھینک دیا جائے۔ انہیں لوہے کی چرخی پر چڑھایا گیا تاکہ اس کے اندر پھینک دیں۔ اس وقت روئے اس پر اس بادشاہ کو یہ لالچ پیدا ہو گیا کہ شاید اب مان جائے، تو انہوں نے اسے بلایا تو انہوں نے کہا میں رویا اس لیے ہوں کہ میری جان ایک ہے اور یہ ابھی اسی دیگ میں ڈال دی جائے گی اور ختم ہو جائے گی، لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال کے برابر جانیں عطا ہوتی اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے ان کو قید کر دیا اور کھانا بند کر دیا۔ ایک عرصے تک یہ پابندی تھی۔ اس کے بعد انہیں شراب اور خنزیر بھیجا تو انہوں نے ان کو ہاتھ نہ لگایا، تو انہوں نے بلا کر پوچھا کہ تم نے ان کو کیوں ہاتھ نہ لگایا؟ انہوں نے کہا یہ چیزیں اس وقت تو میرے لیے حلال ہیں، لیکن میں تمہیں خوش کرنا نہیں چاہتا۔ اس پر اس نے کہا چلو میرے سر کو چوم لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کیا تم میرے ساتھ مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اس کے سر کو چوم لیا اور انہوں نے وہ تمام قیدی رہا کر دیے جو ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ لوٹے تو عمر بن خطاب نے فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذیفہ کا سر چومے اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ اٹھے اور انہوں نے ان کے سر کو چوما۔ اللہ دونوں سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد تکلیف